الحمدللہ حمد شاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج ایک مرتبہ پھر ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کیونکہ یہ ایام حضرت فارق الحق والباطل، امام العادلین، متمم الاربعین، غید المنافقین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ایک خوبصورت اور منفرد عنوان آپ کے لیے اس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اور حضرت فاروق اعظم کی آپس میں محبت کیسی تھی۔ ویسے تو یہ بہت ہی وسیع عنوان ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی محبت حضرت فاروق اعظم سے اور حضرت فاروق اعظم کی محبت اہل بیت سے، لیکن میں خاص الخاص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو محبت تھی حضرت فاروق اعظم سے اور ان کی جو محبت ان کے ساتھ تھی، آج میں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کریموں کا آپس میں کیسا پیار تھا۔ سب سے پہلے جو میں بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی جس کو آپ اکثر اوڑھ کے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا کہ اے مولا مرتضیٰ، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چادر آپ کی کافی بوسیدہ ہو چکی ہے، تو کیا آپ یہ نئی نہیں خریدیں گے یا اس کو چینج نہیں فرمائیں گے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس چادر سے محبت ہے، میں اس کو چینج نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا وجہ محبت کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ مجھے میرے بھائی حضرت عمر بن خطاب نے تحفہ عطا فرمایا تھا۔ اتنی بات کرنے کے بعد حضرت عمر کی جب یاد آئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اندازہ کریں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی کیسی محبت تھی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ۔ اچھا، صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اگر آپ ازالت الخفا کو پڑھیں اور ریاض النظرہ کو پڑھیں تو اس کے اندر یہ روایت جو اکثر آپ نے خطباء سے اور علماء سے سنی ہوگی، اس کا ایک اقتباس بہت پیارا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور روایت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس مال آیا، آپ نے مسجد نبوی شریف میں اس کو بانٹنا شروع کیا، تو جب حسنین کریمین کی باری آئی تو آپ نے ان کو ڈبل عطا کیا، اور جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو ان کو باقی لوگوں کے مطابق سنگل عطا کیا۔ یعنی اگر 500 دے رہے تھے تو آپ نے حسنین کریمین کو 1000 دیا اور اپنے بیٹے کو 500 ہی دیا۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا، حضرت عمر بن خطاب سے، کہ میں تو تب بھی جنگیں لڑتا تھا کہ جب یہ حسنین کریمین چھوٹی عمر میں تشریف فرما تھے، اور میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، تو ان کو آپ نے ڈبل حصہ دیا، مجھے سنگل دیا ہے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ بھی ڈبل حصہ لینا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میں بھی لینا چاہوں گا۔ فرمایا پھر ماں ایسی لے کے آؤ جیسی حسنین کریمین کی ماں ہے، باپ ایسا لے کے آؤ جیسے ان کا باپ ہے، خالائیں ایسی لے کے آؤ جیسی ان کی خالائیں ہیں، اور فرمایا چچے ایسے لے کے آؤ جیسے ان کے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ نانا ایسا لے کے آؤ جیسے حسنین کریمین کا ہے، نانی ایسی لے کے آؤ جیسے ان کی ہے۔ تو جب یہ بات ان کا ایسا تو نہیں ہو سکتا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر ایسا میرے بیٹے تو نہیں نہ کر سکتا تو پھر تیرا حصہ بھی سنگل رہے گا، ان کو ڈبل حصہ جو مل رہا ہے، ایک وہی جو عام ترتیب ہے، اور دوسرا نسبت و قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچی نا، تو آپ نے سنی اور بڑے خوش ہوئے، اور فرمایا آپ نے اب یہ حضرت مولا علی کی بات سنیے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو عمر بن خطاب ہے یہ جنت کا چراغ ہے، سراج من اہل الجنہ، فرمایا یہ جنت کا چراغ ہے۔ اب یہ بات جب حضرت سیدنا فاروق اعظم تک پہنچی تو جس شخص نے کہا آپ نے اس کو ساتھ لیا اور حضرت مولا علی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے علی، یہ شخص ایسی بات کرتا ہے، کیا آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ کہا بالکل میں نے یہ بات کہی ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو عمر ہے یہ جنت کا چراغ ہے۔ اب جب فاروق اعظم نے اس بات کو سنا تو فرمایا اے علی، اگر آپ مہربانی کریں تو یہ آپ مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ فرمایا بالکل میں لکھ کے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا علی اس بات کا ضامن ہے کہ یہ بات مجھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور محبوب پاک کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمائی، اور محبوب جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، چونکہ وہ ان کی اجازت سے ہی بتانے آئے تھے، آپ نے یہ پوری ترتیب لکھ کر دی۔ حضرت فاروق اعظم نے جب وہ خوبصورت تحریر اپنے ہاتھ میں لی،
खुशी का इजहार किया और वसीयत फरमाई कि जब मैं इंतकाल करूं तो ये जो हजरत अली मुर्तजा का एक लिखा हुआ जमानती रुका है बतौर हदीस जिसमें, तो फरमाया ये मेरे कफन में रख दी जाए। इजालतुल खिफा में और रियादुन नदरा में मौजूद है कि ये बाकायदा आपके कफन में रखी गई और फिर आपको दफन किया गया। आप देखें मोहब्बत कैसी है हजरत मौला अली की हजरत फरूक आजम से, और हजरत फरूक आजम का ट्रस्ट देखें कैसा है कि आपने फरमाया आप लिख कर दें, मैं इसको अपनी मगफिरत का और अपने दराजात की बुलंदी का तोशा समझते हुए इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, कैसी थी उन करीमों की मोहब्बत, अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि नाजरीन, मैं आपको एक ऐसी बात सुनाऊं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, और ये बात अगर आप पढ़ना चाहें तो ये हजरत इमाम अहमद बिन हंबल आपने इस बात को अपनी किताब किताबुल फदाइल के अंदर लिखा है। ये जो फजाइल सहाबा किताब है ना, उसके अंदर ये बात मौजूद है। और बात यह है कि हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौर में एक शख्स था, आपको पता चला कि यह शख्स हजरत अबू बकर उमर को बुरा भला कहता है। आपने फरमाया इसको बुला के लाया जाए। जब बुला के लाए ना तो आपने बिठा लिया, लेकिन बाकी सब लोगों में आपने ऐसा खिताब किया जिसमें हजरत अबू बकर उमर की शान थी, इज्जत थी, ताजीम थी, तौकीर, सब कुछ बयान किया। और आपने फरमाया कि कोई भी उनके खिलाफ बात ना करे। आपने नाम नहीं लिया लेकिन उसको बिठाकर सबको समझाया। अच्छा, उस बंदे को ना समझ आ गई, वो अपनी हरकतों से बाज आ गया। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जिम्मेदारी लगा दी कि जरा इस पर नजर रखो कि दोबारा तो ये ऐसे जबान दराजी नहीं करता। तो वो बाज आ गया। हजरत मौला अली ने उसे बुलाया। नाजरीन, ये बात बड़ी सुनने वाली है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाने लगे, ए बंदा खुदा, ये बात याद रख ले, अगर तू उस दिन के बाद से बाज ना आता, जबकि तू बाज आ चुका है, तो फरमाया कि मैं तेरा सर मोड़ देता, और बाज रिवायत में तेरे अक्सर बाल मोड़ के रख देता, और लोग तुझे जैसे कहते ना कुछ काट देना कुछ छोड़ देना, लोग पूछें कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है, तो फरमाया फिर तू लोगों को बताता कि मैं हजरत अबू बकर उमर की दुश्मनी करता था, इसलिए हजरत मौला अली ने मुझे यह सजा दी है। तो मैं नाजरीन से कहूंगा, देखो कैसा प्यार है कि आप बर्दाश्त नहीं करते कि कोई हजरत अबू बकर उमर की मुखालिफत करे। फरमाया मैं तेरी टेंड कर छड़नी सी, या फिर वो जैसे कुछ बाल काटना कुछ, ये बतौर सजा होता है। ये हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, और ये यकीन फरमाएं अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। रिवायत नंबर 343 ये किताबुल फज़ाइल के अंदर इमाम साहब ने इस बात को लिखा है। अब जो मैं अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, आपका दिल मजीद खुश हो जाएगा, और ये वो बात है जिसको हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने बयान किया। फरमाया जब हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने शहादत का जाम पिया, यानी आप शहीद हुए, और आपकी जो जसद नूरानी था उसको चारपाई पर रखा हुआ था, ऊपर कपड़ा दिया हुआ था, तो फरमाया लोग इर्द गिर्द खड़े थे, तो मेरे कंधे पर किसी शख्स ने हाथ रखा, तो जाने मैं पीछे मुड़ के देखा तो ये हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तारीफें कर रहे थे, और तारीफें करते हुए आपके लिए दुआए रहमत फरमाई हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह। देखो मोहब्बत कैसी है। और उसके बाद हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया कि ये जो चारपाई पर शख्सियत तशरीफ फरमा है, फरमाया इनके बाद कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके आमाल को देखकर मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो कि इन जैसे आमाल लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊं। अगर कोई वो इस दुनिया में हस्ती है तो फारूक आजम जैसी है कि मैं चाहता हूं कि जैसे फारूक आजम के अमल हैं वैसे अल्लाह मुझे अमल की तौफीक बख्शे और ये अमल लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि हजरत मौला अली खुद इस बात की तमन्ना फरमा रहे हैं कि मेरे आमाल भी ऐसे हों कि जैसे फारूक आजम करो, फिर मैं अल्लाह से मुलाकात करूं। सुभान अल्लाह, आप क्या समझते हैं कि ये क्या मोहब्बत नहीं है? ये मोहब्बत का वो दर्जा है जिसे कोई बंदा सोच भी नहीं सकता है। बल्कि सिर्फ यहां तक बात नहीं है, अगली बात सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इतनी बात करने के बाद हजरत मौला मुर्तजा फरमाते हैं, मुझे ये यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ए उमर आपको अपने दोनों साहिबों से मिलाएगा, यानी हजरत अबू बकर से भी और नबी पाक से, दोनों साहिबों से आपको मिलाएगा। वो क्यों? फरमाया मैंने अक्सर सुना नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मैं और अबू बकर उमर गए, मैं और अबू बकर उमर आए, मैं और अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं और अबू बकर उमर बाहर चले गए। यानी जब भी बात होती थी अक्सर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने साथ अबू बकर उमर का जिक्र करते थे। अब रोज़ा पाक में हजरत अबू बकर भी थे और नबी पाक भी, तो मौला मुर्तजा ने पहले ही बता दिया कि मुझे यह यकीन था कि आपको भी उन्हीं का साथ नसीब होगा। तो फरमाया कि मुझे यकीन है आपको नसीब हो जाएगा, और वहीं पर नसीब हुआ।
اب دیکھو حضرت مولا علی شیر خدا کا پیار دیکھو، اور بات کتنے کھول کے بیان کر دیا یار. اب ابھی بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے رب سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ محبت اور پیار کا ایک رشتہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے، اور ان کریموں کی جو محبت آپس کی وہ سمجھ آ جائے. میں آخری بات گزارش کرنا چاہوں گا جس کو سن کر ناظرین بڑے ہی محظوظ ہوں گے. آپ ریاض النظرہ شریف پڑھ کے دیکھیں، بہت سارے اور محدثین کرام نے بھی اس کو لکھا ہے. حضرت فاروق اعظم کا دور مبارک تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سوئے، آپ کی آنکھ لگی تو لگ حضور سے گئی. سبحان اللہ. خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے جلوہ گری فرمائی. انداز یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک عورت آئی، کھجوروں کا ٹکڑا لے کے آئی، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرضی پیش کی کہ حضور میں نے یہ کھجوریں دینی ہیں، آپ قبول کریں اور ان کو بانٹ دیں. نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا بیٹھے رہیں، سب کے ہاتھ پر ایک ایک کھجور رکھتے گئے. مولا علی فرماتے جب میری باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ہاتھ نہیں، منہ کھولو، میں تمہیں خود کھلاتا ہوں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کھجور میرے منہ میں تھی اور میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو کھجور میں کھا رہا تھا. آپ دیکھیں یار، سن کے آپ کو اتنا مزہ آ رہا ہوگا تو حضرت علی کی کیا کیفیت ہوگی. آپ اٹھے، وضو کیا، مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی تھی. اللہ اکبر. آپ نے نماز پڑھی، آئے اس ارادے سے تھے کہ میں یہ خواب حضرت عمر بن خطاب کو بتاؤں گا کہ یہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا سجن ہے. اللہ اکبر. نماز کا سلام پھرا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، آواز آئی کہ میں کھجوریں لے کے آئی ہوں. تو وہی عورت جو خواب میں نبی پاک کے پاس تھی. اللہ اکبر. تو کہتے میں نے دیکھا کہ یہ تو میرا خواب شروع ہو گیا. کھجوروں کا ٹوکرا دیکھا تو ویسا، بیچ میں جو کھجوریں دیکھی تو ویسی. اور حضرت فاروق اعظم نے حیرت انگیز طور پر ایک بات کہی، فرمایا سبھی بیٹھے رہو، ہم خود بانٹیں گے. اللہ اکبر. آپ نے سب کے ہاتھ پر ایک ایک کھجور رکھی. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی نا تو مجھے فرمایا علی ہاتھ نہیں، منہ کھولو، میں عمر تمہیں خود کھلاتا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب وہ کھجور کھلائی نا تو حضرت علی فرماتے میرا خواب یہاں تک تو مکمل ہو گیا. تو میں نے کہا اے بھائی عمر مجھے ایک اور کھجور نہیں دیتے؟ تو حضرت عمر بن خطاب کا جواب سنے، آپ کو لطف آ جائے گا ناظرین. فرمایا اے علی تمہیں دوسری کھجور تو تب کھلاؤں اگر رات خواب میں مصطفیٰ کھلا کے گئے ہو. اللہ اکبر. میں یہاں اکثر کہتا ہوں کہ وہ تو خوابوں میں جدا نہیں ہوتے تو یہ لوگ خطابوں میں کیوں جدا کرتے ہیں؟ بڑی عجیب و غریب قسم کی تقریریں اور واز کرتے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں کیا لڑائی جھگڑے فتنے فساد. قسم بخدا ان میں ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو محبت والے لوگ تھے. اور وہ تو خوابوں میں جدا نہیں ہوتے، کتابوں میں کیسے، خطابوں میں کیسے، تقریروں میں کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے. یہ آج ایک گلدستہ تھا کہ جو حضرت علی پاک اور حضرت عمر پاک کی آپس میں محبت تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم کے درجات بھی بلند فرمائے اور حضرت مولا علی کا صدقہ ہم سب کے بھی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور مولا علی کے بھی درجے بلند فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.